نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی خاص ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر گناہ ہے تو کیسے اور اگر ثواب ہے تو کیسے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں۔ تو جیسا کہ محرم الحرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگوں نے اسے جو ہے منحوس مہینہ یا پھر غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے، جس میں اکثر لوگ جو ہے شادی کی بات تک نہیں کیا کرتے، لیکن یاد رہے یہ بدعت ہے۔ کوئی بھی عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا اور ہم وہ کریں وہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ آج میں نے تم پہ اپنا دین مکمل کر دیا، اب دین میں کوئی نئی بات جو آئے گی وہ بدعت ہوگی۔ تو جیسا کہ آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے حد سے زیادہ بدعت ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اس سے برعکس ہم کام کریں گے وہ بدعت کہلائے گا۔ محرم الحرام کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو کوئی غم منانا چاہیے جس میں شادی بیاہ کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ محرم الحرام میں اگر آپ شادی کریں گے تو یہ بدعت کی مخالفت ہے۔ جو لوگ بدعت مناتے ہیں شادی نہیں کرتے، اگر آپ شادی کریں گے ایک تو نیکیاں زیادہ، ثواب زیادہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اگر ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی شادی خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو دوسرے لوگ یہی کہیں گے کہ محرم الحرام میں شادی کی تھی تبھی ٹوٹ گئی، لیکن یاد رہے کہ آج کل ربیع الاول جیسے خاص مہینے میں بھی شادی جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں بعد میں، تو کیا اس کا مطلب کہ وہ بھی مہینہ منحوس ہے؟ ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھے سے اچھے مہینے یہاں تک کہ اگر آپ خانہ کعبہ میں بھی نکاح پڑھائیں اور میاں بیوی تعلقات صحیح نہیں ہوئے یا نہیں ہونا چاہتے تو وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ محرم الحرام میں کی ہے یا سفر میں کی ہے تبھی ایسا ہوا ہے۔ محرم الحرام میں شادی کرنے کی بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو حال بھی سستے ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو نیکیاں اور رحمتیں ملیں گی اور شادی کا کامیاب ہونے کے 100% چانسز ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو اور وہ رہنا نہیں چاہتے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اگر ہم بدعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت میں اس کا اجر ضرور دیں گے۔ تو اس وجہ سے اس سوچ کو اور یہ پرانی سوچ کو اپنے دماغوں سے نکال دیں اور قرآن اور حدیث کی طرف آئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا فرماتے اور حدیث میں کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔